حق ہے جانوروں کا، چوپایوں کا، بے زبانوں کا۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں انسانوں یا مومنوں کا رسول بن کے آیا ہوں، فرمایا ارسلت الی الخلق، میں نا اللہ کی ساری مخلوق کا رسول ہوں، میں اللہ کی ساری مخلوق کا رسول ہوں۔ جانور آ کے نا حضور کی بارگاہ میں اپنے دکھ بیان کرتے تھے، اپنی تکلیفیں عرض کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام بائی دا وے ایک قضائے حاجت کے لیے ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ حضور باغ کے اندر داخل ہوئے ہی تھے کہ ایک اونٹ بندھا ہوا تھا، تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ اونٹ نے حضور کی طرف دیکھا تو اس نے رونا شروع کر دی۔ اصل میں دکھ پوچھنے والا کو ملے تو پھر ہی رونے کا مزہ آتا ہے، ہر جگہ تو دکھ سنایا بھی نہیں جا سکتا۔ کوئی ایسا ملے نا جو دکھ پوچھنے والا ہو، تسلی تشفی دینے والا ہو، جس کے کندھے پہ سر رکھ کے بندہ دیر تک روئے۔ اونٹ رونے لگا تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام اس کی طرف بڑھے، حضور نے اس کی پشت پر ہاتھ رکھا تو وہ اور زیادہ رونے لگا۔ پھر میرے محبوب نے اپنے کان مبارک اس کے منہ کے قریب کیے تو اس نے کوئی بات کی، محبوب نے فرمایا بلاؤ نا اس کے مالک کو کہاں ہے۔ وہ جب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے اس کی ضرورت سے زیادہ اس پر وزن رکھتے ہو، اسے اذیت دیتے ہو، تکلیف پہنچاتے ہو۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اسے کھانا اور پانی وقت پر نہیں دیتے، اس کی دھوپ چھاؤں کا خیال نہیں رکھتے۔ اور آخری لفظ حدیث کے محبوب فرمانے لگے تم اس کے بارے میں اپنے رب سے نہیں ڈرتے، اس کے حقوق کے تحفظ کے لحاظ سے تم اللہ کا خوف نہیں رکھتے، وہ تم سے پوچھے گا اس کے بارے میں۔ یہ حدیث حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی ہوئی تھی نا، تو جب آپ کا اپنا وقت وصال آیا نا تو حضرت ابو درداء نے بھی اونٹ رکھا ہوا تھا، تو جناب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر والوں سے بھی معافیاں مانگی، رشتہ داروں سے بھی، دوستوں سے بھی، تو پھر اونٹ کے سامنے بھی جا کے کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگے اونٹ دیکھنا اللہ کی بارگاہ میں میری شکایت نہ کر دینا، اس کے حضور کہہ نہ دینا کہ یا اللہ اس نے میرے حق نہیں ادا کیے۔ فرمایا میں نے کوشش کی ہے تیرے حقوق ادا کرنے کی، اور اگر کہیں کمزوری رہ گئی تو مجھ سے درگزر کرنا۔ یعنی یہ انداز تھا ان لوگوں کا۔ یہاں باتیں چونکہ باتوں میں رہ گئی ہیں اور اچھی اچھی باتیں اقوال زری میں اچھی لگتی ہیں، روزمرہ کے معاملات میں نہیں ہم شامل کرتے۔ اچھی باتیں نا اقوال زری کے طور پر بات میٹھی کرنے کے لیے لوگ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں آج ایک بات سنی ہے، کیا ہی بات ہے، وہ کیا تھی جی؟ وہ جی میں نے امام غزالی کا قول پڑھا ہے، امام رازی کا قول پڑھا ہے، امام شافعی کا قول پڑھا ہے، تو میاں وہ پڑھ لیا ہے تو اس پہ عمل کرو۔ میں بڑے دنوں سے اس بات پر دوستوں کی توجہ کرا رہا ہوں کہ کیلو کال کب تک رہے گا، گفتگو کا گورکھ دھندا کب تک چلے گا؟ جن باتوں کا ہمیں پتہ چل چکا ہے اس پر عمل کی بھی تو کوشش ہونی چاہیے نا۔ تو میرے عزیزوں، جانوروں کے حقوق میرے نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ سب سے پہلی بات حضور نے یہ بیان کیا کہ جانور کو گالی نہ دو۔ ایک شخص نے ایک مرغ کو گالی دی تھی تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اسے گالی نہ دے، یہ تو تجھے آذان کے لیے بیدار کرتا ہے۔ اور کو پتہ ہے نا کچھ نوابزادوں اور شہزادوں کی نیند خراب کرتا ہے مرغا بھی۔ اب تو خیر مرغوں نے اذانیں پڑھنی چھوڑ دی ہیں۔ یہ تکلیف کی بات ہے، خوشی کی بات نہیں، یہ درد کی بات ہے، یہ اذیت کی بات ہے۔ یعنی وہ وطن بھی کو وطن ہے جس میں اذان کی آواز ہی نہ آئے، وہ دیس بھی کو دیس ہے، ہم جا کے اب بسنے لگے ہیں ٹاؤنوں کے اندر، سوسائٹیوں کے اندر جہاں اذان کی آواز ہی نہیں آتی، وہ بھی کوئی جگہ ہے جہاں اذان کی آواز ہی نہ آئے۔ میں گزشتہ سال جب کراچی گیا تھا تو ایسی جگہ پہ تھا جہاں اذان کی آواز نہیں آتی تھی، تو میں نے گزارش کی تھی ان سنگیوں سے کہ یار ایک سے بڑے دھیمے لہجے میں فرمائش تو نہیں کرنی چاہیے، تو میں نے کہا تھا یار کوشش کرو وہاں ٹھہرایا کرو جہاں مؤذن کی اذان تو سنے نا، یعنی انسان کی روح بیدار رہتی ہے کہ اذان کی آواز آ رہی۔ اب تو بہت سارے لوگ مسجد کے قریب گاڑی نہیں لیتے، یہ کتنے دکھ کی بات کہ جی تنگ ہوتی ہے، جی اذان کی آواز جو ہے وہ ہمیں تنگ کرتی ہے، لوگ گھر نہیں قریب خریدتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کہا مرغ کو برا نہ کہو، یہ تو تمہیں آذان کے لیے بیدار کرتا ہے، اللہ کا نام سناتا ہے، اس کو گالی نہ دو۔ جانور کو گالی دینے سے حضور نے منع کیا۔ یہ ہمارے دیہاتی لوگوں کی کچھ کا مزاج ہوتا ہے، گدھا گاڑی پہ بیٹھے ہیں تو گدھے کو گالیاں دے رہے ہیں،
گھوڑے پہ بیٹھے ہیں تو گھوڑے کو گالیاں دے رہے ہیں. حضور نے منع کر دیا, فرمایا جانور کو گالی, او میرے بھائی جو مصطفیٰ کریم جانور کو گالی نہیں دینے دیتے وہ بھائی کو گالی دینے دیں گے؟ جو گدھے کو, گھوڑے کو اور مرغ کو گالی دینے سے منع کر رہے ہیں وہ بیوی کو گالی نکالنے کی اجازت دیں گے؟ وہ دائیں بائیں کسی کو, کچھ لوگوں نے رٹ لی ہیں گالیاں, زبان پہ چڑھی ہوئی ہیں اور اس کو فخر کا سامان سمجھتے ہیں. اللہ سے ڈریں, یہ بھی کوئی فخر ہے؟ یہ بھی کوئی فخر ہے؟ ایک صاحب کہنے لگے جی وہ ہمارے مرشد جو بڑے کامل ہیں جی, مجھے آ کے بتانے لگے گالیاں دیتے ہیں جی, ان کی گالیوں میں بھی فیض ہے. تو میں نے کہا اس طرح کر 15-20 گالیاں میرے سامنے اسے نکال, اسے کہا تھوڑا سا فیض تجھے واپس بھیجنا ہے, نکال. تو نکالتا ہے بھلا؟ کہنے لگا جی یہ تو نہیں ہو سکتا. تو میں نے کہا جب تیرے لیے اس کو گالی دینا بے ادبی ہے تو اس کا گالی دینا بے ادبی نہیں, یہ کون سا فیض ہے؟ اسلام بدتمیزوں کا مذہب ہے معاذ اللہ تعالیٰ. کس طرح کا رویہ اختیار کیا ہوا ہے؟ تو یہ کوئی اصول نہیں کہ آپ کے لب و لہجے سے جو ہے وہ کوئی اس طرح کی باتیں چھلکیں. اور بہت سارے یار آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو مذاق میں گالیاں دے رہے ہیں. یہ توہین ہے ایک دوسرے کی, یہ ذلت ہے, یہ دوستانہ نہیں ہے. تو سب سے پہلی بات میرے نبی پاک علیہ السلام نے جانور کو گالی دینے سے منع کیا. دوسرا ہم دیکھتے ہیں کئی دفعہ ہمارے ہاں جو غریب لوگ ہوتے ہیں نا, وہ گدھا ریڑھی پہ کئی دفعہ سبزی بیچتے ہیں. یہ ہمارے آج کل کنوں بہت زیادہ ہیں مارکیٹ میں, تو میں دیکھتا ہوں کہ سڑک کے اوپر گدھے کو بھی کھڑا کیا ہوا ہے. کیونکہ اس لیے کہ اب وہ اسی کے اوپر سارا دن رکھیں گے اس کو, اور شام تک جب تک بکے گا نہیں اس بیچارے کی خلاصی نہیں ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کو سواری بناؤ, کرسی نہ بناؤ. 2 صحابہ بیٹھے تھے گھوڑے کے اوپر, ایک ادھر بیٹھا تھا ایک ادھر بیٹھا تھا, دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے. جس طرح ہمارے زمانے میں جو نئی کار خریدتا ہے نا, تو اس کا بھی کوئی واقف مل جائے تو وہ روڈ کے اوپر کھڑے ہو کے بات کرتا ہے, چونکہ روڈ تو اس نے الاٹ کرایا نا اپنے نام. تو میرے جیسا آدمی کئی دفعہ پیچھے ہو بھی نا, تو ایک دن بچہ مجھے کہنے لگا کہ زور سے ذرا ہارن دی. تو میں نے کہا یار اس کے پاس نئی دولت آئی ہے تو مطلب اس کو ہارن نہ دے, یہ پتہ نہیں کہاں سے بولے گا, تو اس کا تو کچھ نہیں بگڑے گا, تو ہمارے لیے مسئلہ بنے گا. کوئی عرض نہیں, اب یہ کھڑا ہے تو کھڑا. یہ اس کو لوگ چودراہٹ سمجھتے ہیں, یہ چودراہٹ نہیں ہوتی. اس سے یہ آپ کے کمزور ہونے کی علامت ہے. اس طرح چھوٹا آدمی اس طرح کے کام کرتا ہے. بڑے لوگ اس طرح کے کام, بڑے لوگ تو کسی کو تکلیف ہی نہیں دیتے چونکہ وہ بڑے ہوتے ہیں. وہ کسی شخص کو کبھی اذیت میں مبتلا نہیں کرتے چونکہ بڑے ہوتے ہیں. یہ تو چھوٹا آدمی ہے جو کسی کا رستہ روک کے کھڑا ہے اور چودھری بن رہا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا 2 غلاموں کو, ایک کے گھوڑے کا منہ ادھر ہے دوسرے کا ادھر ہے, تو آپس میں گفت و شنید کر رہے ہیں. میرے رسول کریم علیہ السلام نے وہیں تنبیہ فرمائی, حکم دیا, فرمایا سواریوں کو سواریاں بنایا کرو, کرسیاں نہ بنایا کرو. جب تک چلنا ہو اس پر بیٹھو, اور جب بات کرنی ہو تو گھوڑے سے نیچے اترو, پھر بات کرو تو پھر دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھو. ان کو سواریاں بنائیں, کرسیاں نہ بنائیں. میں اپنے استاد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ تھا, تو ہم نے کہیں جانا تھا, ہم تانگے پہ بیٹھے تھے. وہ تانگے والے سے 2-3 دفعہ استاد جی نے کہا چلو, تو کہنے لگا جی سواریاں پوری ہوں گی تو چلیں گے. پھر کہا چلو یار جانا ہے, کہنے لگا جی سواریاں پوری ہوں گی. فرمایا کب تک پوری ہوں گی؟ کہنے لگا جی آج کل ذرا رش کم ہے تو کچھ ٹائم لگ جائے گا. تو استاد صاحب نا اتر آئے نیچے, اس نے سمجھا سواریاں ناراض ہو گئی ہیں. کہنے لگا جناب آپ بیٹھے ہیں, مطلب آ جاتی ہے ابھی سواری. تو استاد صاحب فرمانے لگے کہ میں سامنے پھٹے پہ بیٹھتا ہوں اس لیے کہ جانور کو سواری بنانے کا حکم ہے, کرسی بنانے کا نہیں. میں اس کو کیوں تکلیف میں مبتلا کروں؟ ابھی آتی ہے نا کوئی سواری باقی کی, تو آج اب ہمارے پاس عقلی دلائل ہوتے ہیں نا. وہ کہنے لگا جی نہیں آپ بیٹھے رہیں, آپ کو دیکھ کے باقی لوگ بھی بیٹھیں گے. تو استاد جی کہنے لگے میں تیری بات مانوں یا رسول اللہ کی بات مانوں؟ میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانوں گا نا. حضور نے فرمایا ہے کہ سواریوں کو سواری بنانا ہے, کرسیاں ممبر نہیں بنانا, ان کو ان پر چڑھے بیٹھے نہیں رہنا, تم نے اتر جانا ہے جب کام لینا ہے. تو جانور کا یہ حق ہے کہ اس سے اتنا ہی کام لیا جائے جتنا وہ اس کا بوجھ برداشت کر سکے. میں کچھ باتیں میں پڑھتا ہوں تو مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یار ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور دین کن لوگوں کے پاس تھا. حضرت عبداللہ بن مبارک نے نا کرائے پہ گھوڑا لیا تھا. اب یہ بھی بات ہے, یہ بھی کرنی پڑے گی چونکہ میرے معاشرے کا مسئلہ ہے. تو رینٹ پہ جو گاڑی لیتے ہیں نا, کئی دفعہ مجھے نہیں پتا ہوتا تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے, تو میں تجربات حاصل کرتا رہتا ہوں, زندگی میں انسان سیکھتا ہے. تو میرے پاس ایک آدمی بڑی غلط گاڑی لے کے گزرا, تو میں نے ڈرائیور سے کہا کہ یہ کہیں لگ جائے گا. کہنے لگا اس کی اپنی نہیں, اس نے کرائے پہ لی ہوئی ہے.
اس کی اپنی ہوتی تو اس طرح سے ڈرائیو، یہ اس نے کرائے پہ لیا، تو میں نے کہا کہ مجھے اس کا فلسفہ سمجھاؤ یہ کیا ہے. کہنے لگے یہ ہینڈ اوور کار لیتے ہیں کرائے پہ، تو یہ لی ہی اس لیے جاتی ہے کہ یہ توڑ کے واپس کریں گے، تو رکھنے والوں نے بھی وہ رکھی ہوتی ہے کہ جو بالکل نکارہ اور ناکام ہوتی. یہ معیار ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ، اس زمانے میں لوگ یہ کام کرتے تھے، کرائے پہ سواری لیتے تھے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک شخص سے کرائے پہ گھوڑا لیا کہ مجھے فلاں سفر پہ جانا ہے تو گھوڑا کرائے پہ دے دو. اس نے کہا جی کس کس نے جانا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے میرا وجود دیکھ لے، میں نہیں جانا ہے. کرایہ طے ہو گیا، آپ نے گھوڑا اس سے لے لیا. جب آپ جانے لگے تو ایک آدمی رستے میں ملا، کہنے لگا حضور کوفے جا رہے ہیں؟ فرمایا ہاں. کہنے لگا یہ میرا خط بھی لے جائیے گا، یہ میرا خط ہے. کتنا وزن ہوتا ہے خط کا؟ یہ میرا خط ہے، فلاں آدمی کو دیجیے گا. تو آپ فرمانے لگے تو میرے ساتھ واپس چل گھوڑے کے مالک کے پاس، اگر وہ اجازت دے گا یہ سفر گھوڑے پہ زیادہ رکھنے کا تو میں رکھوں گا، اور اگر وہ اجازت نہیں دے گا تو میں نہیں رکھوں گا. تو وہ آدمی کہنے لگا حضور اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا کیوں خیال رکھتے ہیں؟ تو عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے اس لیے کہ میں رحمت للعالمین نبی کا ماننے والا ہوں، میرے رسول پاک علیہ السلام رحمت للعالمین ہے، تو میں اتنا بھی ظلم جانور پر کر سکتا؟ میں پہلے اجازت لوں گا اس کے مالک سے، اس کے بعد پھر میں آگے جاؤں گا. تیسری بات، نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ جب تم جانور کا دودھ دھویا کرو نا تو سارا نہ دھویا کرو، اس کے بچے کے لیے بھی چھوڑو. اور حضور نے فرمایا کہ اگر کسی جانور کو تکلیف ہو تو تھنوں سے سارا دودھ نہ نکالو، بلکہ کچھ اس کے تھنوں میں چھوڑ. اگر کسی جانور کو تکلیف ہو، کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جن کو تکلیف ہوتی ہے، سارا دودھ بالکل نچوڑ کے نکال لیا جائے تو انہیں تکلیف ہوتی. فرمایا اگر تکلیف ہو تو پھر سارا دودھ نہ نکالو، کچھ چھوڑ بھی دو، اس کے بچے کے لیے بھی کچھ چھوڑو. فرمایا جب اسے ذبح کرنے لگو تو چھری تیز لاؤ، تیز. ایک شخص ناکام سی چھری کے ساتھ جانور کو ذبح کرنے لگے تو نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے تو اسے 2 موتیں دینا چاہتا ہے، 2 دفعہ مارنا چاہتا ہے اس بیچارے کو. فرمایا اس طرح نہ کر، ایک تو چھری تیز کر اور دوسرا اس کی نظروں کے سامنے نہ کر، سائیڈ پہ لے جا اور اس تیز دھار کے ساتھ اسے ذبح کر کے اسے کم سے کم تکلیف ہو، کم سے کم اسے درد ہو. ہمارے ہاں عید کے موقع پر کسائی کو بڑی جلدی ہوتی ہے، جانور ابھی پورا ٹھنڈا بھی نہیں ہوتا کہ فٹافٹ وہ کھال اتارنی شروع کر دیتے ہیں. یہ اذیت ہے، یہ تکلیف ہے، آپ آزمائش میں ڈال رہے ہیں. آپ اس سے کہیں، میں تو ریکویسٹ کر لیتا ہوں کبھی کبھی، میں کہتا ہوں یار تو چند پیسے زیادہ لے لینا، تجھے اگلے گھر جانے کی جلدی ہے، تجھے ٹیلی فون بھی آ رہے ہیں، تو آدھے گھنٹے کا ٹائم بھی بتاتا جا رہا ہے، لیکن ایسے نہ کر، یہ جانور ہے، اس میں اللہ نے جان رکھی ہے، اس کا خیال کر. نبی رحمت علیہ السلام نے ہمیں یہ باتیں بتلائی. فتاوی عالمگیری میں پڑھ رہا تھا، عجیب فتویٰ لکھا ہے. انہوں نے لکھا جو آدمی جانور کے دودھ دھوئے نا اس کے ناخن بڑے نہیں ہونے چاہیے. جانور کے جو تھن ہوتے ہیں وہ نازک ہوتے ہیں، تو جس کے ناخن بڑے ہوں گے. اور صاحب فتاوی عالمگیری نے لکھا ہے کہ ہفتے کے بعد ناخن کاٹنا سنت ہے، لیکن جس نے جانوروں کا دودھ دھونا ہونا وہ ہفتے کا انتظار نہ کرے، وہ جلد ناخن کاٹ لے تاکہ جب دودھ دھوئے گا تو جانور کو تکلیف نہ ہو، وہ جلدی کاٹ لے اور اس ترتیب سے صحیح کر کے ناخن کاٹے کہ وہ کٹے ہوئے ناخن بھی کہیں جانور کو تکلیف نہ دے. آپ خود اندازہ کر لیں کہ آپ کا اپنا اگر ناخن صحیح کٹا نہ ہو تو آپ کے سخت گوشت کو بھی تکلیف دیتا ہے، تو جانور کا تھن تو نرم ہوتا ہے. میرے رسول کریم، پڑھیے درود پاک، سارے پڑھیے صلی اللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے علماء نے ہمیں یہ والا درس بھی ارشاد فرمایا. محدثین نے یہ مسئلہ بھی ہمیں بتایا کہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے اس کو اذیت پہنچے. اگلی بات سنیں، بخاری مسلم میں حضور علیہ السلام نے فرمایا جو جانور جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا اسے وہی کام لینا ہے، دوسرا کام نہیں لینا. جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا، گھوڑا، گدھا اور خچر کھانا اسلام میں ذبح کر کے کھانا اس لیے جائز نہیں رکھا گیا کہ یہ سواری کے جانور ہیں. تو جو سواری کے جانور ہوں گے انہیں ذبح کر کے کھایا نہیں جائے گا، ان سے سواری کا کام لیا جائے گا. اور جو جانور گوشت والے ہوں گے ان سے گوشت کا کام لیا جائے گا، جو دودھ والے ہوں گے اس سے دودھ کا کام لیا جائے گا. بخاری مسلم میں موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ایک شخص نے بیل پر سواری کر لی، بیل پر، گائے پر اس نے سواری کر لی، اور جب وہ تھوڑا سا آگے گیا نا تو بیل اپنا منہ پیچھے کر کے کہنے لگا میں سواری کے لیے نہیں پیدا کیا گیا،
اللہ نے اسے زبان عطا فرمائی اور بیل بول پڑا، کہنے لگا مجھے حل کے اندر جوت لے، یہ کام مجھ سے لے لے، لیکن تو میرے اوپر سواری نہیں کر سکتا۔ سواری کے لیے اللہ نے گھوڑے پیدا کیے ہیں، اونٹ، گدھے اور خچر پیدا کیے ہیں، جو جانور جس مقصد کے لیے ہوگا اس سے وہی کام لیا جائے گا۔ ایک بات اور کرنے لگا ہوں، ذرا سخت ہے، پر چونکہ مضمون ہے تو مضمون بیان کرنا فرض ہے۔ جانوروں کو لڑانا حرام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، فرمایا لعنتی ہے وہ شخص جانوروں کو آپس میں لڑاتا ہے، وہ لعنتی ہے جو جانوروں کو آپس میں۔ میں اور آپ اس ملک میں رہتے ہیں جہاں کروڑوں روپے کی شرطیں لگتی ہیں جانوروں کی لڑائی پہ، جانوروں کو اذیت دی جاتی ہے، تکلیف دی جاتی ہے، کبوتر اڑائے جاتے ہیں، اور بڑا انعام اس کو ملتا ہے جس کا کبوتر دیر کے بعد آئے۔ کبوتر باز کبوتر کو بیٹھنے نہیں دیتا۔ یہ حرام ہے، شریعت اسلامیہ میں حرام ہے جانوروں کا لڑانا، اور ان کو ایک دوسرے کے خلاف ابھارنا حرام ہے، دین میں منع کیا گیا ہے۔ آپ جانور کو اگر پالیں گے بھی تو اس حد تک پالیں گے کہ جس حد تک اس کو کسی اذیت میں مبتلا نہ کیا جائے۔ کتوں کی لڑائی کرائی جاتی ہے، مرغوں کی لڑائی کرائی جاتی ہے، جانوروں کو اذیت پہنچتی ہے۔ بیلوں کی لڑائی ہوتی ہے، سینگ ٹوٹ جاتے ہیں، لہو اتنا بہتا ہے جانوروں کا کہ دیکھا نہیں جاتا، لیکن سامنے بیٹھنے والے تالیاں بجا رہے ہیں۔ یہ تو بڑے سخت دل لوگوں کے رویے کہ جانور کا خون بہ رہا ہے اور آپ تالیاں بجا رہے ہیں۔ مرغے بیچارے کی چونچ لہو لہان ہو گئی ہے، سامنے والے نے اتنا مارا ہے اور یہاں تالیاں بج رہی ہیں کہ میرا جیت گیا ہے، بجائے اس کے کہ اس کو پٹی کی جاتی، اس کو دیکھا جاتا۔ یہ تو سنگ دل لوگوں کا کام ہے۔ ہم تو رحمت للعالمین نبی کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے دین نے تو ہمیں یہ مزاج ہی نہیں دیا۔ ہم نے تو پیار کرنا ہے، ہم نے تو محبت بانٹنی ہے، ہم نے تو خلوص پیدا کرنا ہے، ہم نے تو شفقت کرنی۔ جانور پر رحم کھایا جائے گا، اس کا خیال رکھا جائے گا۔ پھر آگے چلیے، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جانور سے اس کے بچوں کو جدا کرنے سے منع فرمایا۔ جب تک بچے کو ماں کی ضرورت ہے اسے جدا نہیں کیا جائے گا، جب تک وہ دودھ پیتا ہے اسے جدا نہیں کیا جائے گا، جب تک چڑیا کا بچہ بھی چھوٹا ہے اور اس کی ماں اس کے لیے دانہ لے کے آتی ہے تو اسے ماں سے جدا نہیں کیا جائے گا، اس کی جذبات کا، احساسات کا خیال رکھا جائے گا۔ یہاں تو میرے دیہاتوں کے جو بڑے سمجھدار قسم کے، سمجھدار چودھری قسم کے لوگ ہیں، ان کا بھی جب بہو سے اختلاف ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس کے بچے رکھ لو، یہ جب خود روئے گی تو لوٹ کے آ جائے گی۔ جس محبوب نے جانور سے اس کے بچے جدا کرنے سے منع کیا، ماں سے بچے جدا کر رہا ہے۔ اور سیانے لوگ اور کچھ میکے بھی ایسے ہیں، میکے بھی، وہ کہتے ہیں بیٹے تو آ جا اور بچے واپس کر دے، اس لیے کہ بھئی ہمارا نہیں ان سے نظام چلے گا، بچے ان کے ہیں تو ان کو دے۔ یا کتنا ظلم ہے۔ سیانا انسان ہو کے یہ بات کر رہا ہے، سمجھدار ہو کے، عقل مند ہو کے، ذی شعور ہو کے، دعویٰ ہے اس کی بزرگی کا۔ نبی رحمت علیہ السلام کی غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مشکات میں موجود ہے، فرمایا کہ چڑیا آئی اور آ کے میرے نبی کے کندھوں پہ بیٹھ گئی۔ جانے اس چڑیا نے کیا کہا کہ محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور روئے اور فٹافٹ حضور اٹھے، فرمایا کون اس کے بچے اٹھا کے لایا ہے؟ کس نے اس کے بچے اٹھائے؟ کون ہے؟ جلدی بتاؤ۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ صحابی ہے کہ یا رسول اللہ مجھے ذرا پسند آ گئے تھے تو میں اٹھا لایا ہوں۔ حضور نے فرمایا اسے واپس کر دے، ورنہ یہ میری بارگاہ میں شکایت کر رہی ہے تو قیامت میں بھی تیری شکایت کرے، اور جا وہیں رکھ کے آ جہاں سے تو اٹھا کر کے لایا تھا۔ میرے دوستو، دین اتنے اعلیٰ حقوق بیان کرے جانوروں کے، اور انسان اس سے آگے بڑھ کے انسانوں کے ساتھ سلوک کرے۔ محمود غزنوی کا نام تو آپ حضرات نے سنا ہے۔ محمود غزنوی کے جو باپ تھے ان کا نام تھا سبکتگین۔ سبکتگین ایک آدمی کے غلام تھے، مزدوری کرتے تھے، کسی کے یہاں ملازم تھے، شکار کے بڑے شوقین تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں تنخواہ تھوڑی کم لیتا تھا اپنے آقا سے، اور اسے کہتا تھا کہ ہفتے میں ایک چھٹی مجھے ضرور دینی ہے، میں نے شکار کھیلنا۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ شکار ضرورت کے لیے کھیلنا جائز ہے، شوق کے لیے کھیلنا جائز نہیں ہے۔ آپ شوق کے لیے جانور مار کے گھر آ گئے، شوق کے لیے جانور مارا اور گھر آ گئے۔ معاذ اللہ تعالیٰ ایسے بھی شہزادے ہیں سیاستدانوں کے، سیٹھوں کے، نوابوں کے، جو کہتے ہیں کہ ابھی وہ کوئی کھانے کے لیے تھوڑی شکار کر رہا ہے، وہ تو نشانہ پکا کر رہا ہے اپنا۔ معاذ اللہ نشانہ سمجھ کے جانور کو مارا جائے گا، اور یہاں تک باتیں سننے میں ملتی ہیں کہ جانور باندھا جاتا ہے، اس پہ نشانہ کیا جاتا ہے۔
रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने लानत फरमाई ऐसे शख्स पर जो बंधे जानवर पर निशाना लगाता है। ये हमारे शौक हैं, ये बड़ाई की अलामत है। 4 पैसे आए हैं तो लोगों ने ये शौक पाल लिए और बेदरेक जानवरों पर लोग बंदूकें उठाए घूमते हैं। सुनो, सुबकुतगीन कहते हैं मैं शिकार का शौकीन था, लेकिन जरूरत के लिए शिकार करता था। हफ्ते में शिकार मार के लाता था, फिर पूरा हफ्ता हमारे घर वाले उसी को खाया करते थे। फरमाते हैं कि मैं तनख्वाह थोड़ी लेता था अपने आका से, महमूद गजनवी के वालिद सुबकुतगीन, कि मैं भाई हफ्ते में एक दिन शिकार करने जाऊंगा। कहते एक दिन मैं जंगल में शिकार करने गया तो कुछ जानवर कम नजर आए। सुबह से लेकर मैं घूमने लगा, असर का वक्त हो गया, कोई शिकार ना मिला। अब मेरे दिल के अंदर यह डर था कि अगर मगरिब मुझे यहीं हो गई तो मुझे कोई दरिंदा, कोई जानवर परेशान करेगा। इसी परेशानी के आलम में मैं दाएं बाएं देख रहा था कि हरनी का एक बच्चा मुझे नजर आया। मैंने झट से वो हरनी का बच्चा ही उठा लिया कि आज यही शिकार करूंगा। कहते हैं मैंने उसे घोड़े के आगे रखा, अपने आगे गर्दन की जानिब, और मैंने घोड़े की लगामें इस तेजी से घुमाई कि सर पट घोड़ा दौड़ाया ताकि मगरिब से कबल मैं शहर में पहुंच जाऊं, ये जंगल का इलाका गुजर जाए। कहते हैं मैं बड़ी गर्मी थी, बड़ी प्यास लगी, पर पानी ना पिया ना घोड़े को पिलाया। सर पट दौड़ाया इस डर से कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं जंगल में मुझे शाम हो जाए। कहते हैं जब मैं शहर से बाहर पहुंच गया तो मगरिब का वक्त भी शुरू हो गया। कहते हैं अभी मैं पहुंचा ही था, मैंने